جو شیعہ واعظین ہیں وہ بڑا اس کو پڑھتے ہیں، ان من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم تا شیعہ، بڑی شور لگا کے نا، وہ تو شیعہ تھا۔ تو بھئی یہ دھاندلی قرآن پاک میں نہیں چل سکتی۔ اچھا پھر وہ اور تقریر کرتے ہوئے کہیں گے، 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 15 نکالو۔ تقریر کرتے ہوئے شیعہ ذاکرین کہیں گے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، شہر میں داخل ہوئے جناب موسیٰ جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، سوئے ہوئے تھے، شہر میں آئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ہاذا من شیعتہ و ہاذا من عدوہ، ایک تھا موسیٰ کا شیعہ اور ایک تھا موسیٰ کا عدو۔ تو شیعہ ذاکرین کہتے ہیں دیکھو گروپ دو ہی ہیں، یا شیعہ ہے یا عدو ہے، بس اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تو ابراہیم بھی شیعہ تھے تو شیعہ بنو، تم خام خواہ یہ عدو والے جماعت میں چلے جاتے ہو، یہ تو وہ تقریر کرتے ہیں۔ اور بیچارے بے وقوف شیعہ جو ہر جھوٹ سن کر بڑی داد دیتے ہیں، واہ 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 داد دیتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں بھئی، اور جتنا کچھ زیادہ جھوٹ بولے گا اتنی زیادہ داد دیں گے یہ۔ اب اس کا نا جواب بھی سن لیں۔ یہ شیعہ کا جو لفظ ہے نا، یہ پنجابی کا لفظ نہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے گروہ، جماعت اور ٹولہ۔ ہر گروہ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں، ہر گروہ کو شیعہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً وہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کے خلاف بلوہ شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ لفظ بولا گیا، یہ عثمان کا شیعہ ہے، یعنی حضرت عثمان کے گروپ کا ہے۔ یہ خود شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا چلیے اور تو باتیں چھوڑیے، شیعہ حضرات کی ایک معتبر تفسیر ہے جس کا نام ہے مجمع البیان۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے وَالشِّيَعُ الْفِرَقُ۔ یہ جو لفظ ہے نا شیعہ، اس کا معنی ہے گروپ، فرقے۔ وَكُلُّ فِرْقَةٍ شِيَّةٌ عَلَاحِدَةٌ، ہر گروپ جو ہے یہ علیحدہ شیعہ ہے، فلانے دا گروپ ہے، فلانے دا گروپ ہے، یہ الگ الگ شیعے ہیں۔ سمو بذالک، یہ ہر گروپ کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے، کیوں نام رکھا گیا؟ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُشَيِّعُ بَعْضًا عَلَى مَذْهَبِهِ، اس لیے کہ جو ایک گروپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی کی تابع داری کرتے ہیں، کسی کی پیروی کرتے ہیں، چونکہ وہ پیروی کرتے ہیں نا تو بھی فلانے کا گروپ بن گیا بھائی، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا شیعہ۔ تفسیر مجمع البیان ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 304۔ اچھا اب پتہ چلا کہ قرآن کے اندر شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، تو اب آیت مبارکہ کا ترجمہ صاف سمجھ میں آ گیا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اچھا آج کل شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن کریم کو محرف مانے، قرآن کا انکار کرے، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دے، جو حضرت عمر کو گالی دے، حضرت عثمان کو گالی دے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو گالی دے، امہات المومنین کو گالیاں دے، شیعہ اس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے مذہب جو آج کل کے شیعہ نا بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں، ہمارے مذہب کے دو ہی اصول ہیں، ایک تبرہ ایک تولا۔
تبرہ کہتے ہیں برات کا اظہار کرنا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، تبرہ۔ تولا کا معنی ہے پیار کرنا، یعنی باقی صحابہ کو گالیاں دینا اور اہل بیت کو ان سے پیار کرنا۔ یہ آج کل کا شیعہ وہ ہے، یہ خام خواہ ایک لفظ قرآن میں دیکھ کرنا اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا ھذا من شیعتہ من عدو، ذرا وہ دیکھو تو سی وہ شیعہ تھا کون سا تھا جس کو شیعہ کہا گیا ہے۔ یہ شیعہ حضرات کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے منہج الصادقین، الحمدللہ ہماری لائبریری میں ہے، جلد 7 صفحہ 79 صفحہ 79۔ اس کے اندر پتہ کیا لکھے؟ ھذا من شیعتہ، یک از پیروان موسیٰ علیہ السلام بود، یعنی از بنی اسرائیل، نام او سامری بود۔ یہ شیعہ جو تھا نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا اور اس کا نام تھا سامری۔ سامری پتہ کون ہے؟ وہ جس نے بچڑا بنا کر دیا تھا۔ تو جب شیعہ تفسیر سے پتہ چلا کہ وہ جو تھا وہ سامری تھا جس کو شیعہ کہا گیا ہے، تو اس کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ یاد نکالو دوبارہ ذرا، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، سورۃ قصص تھی نا، آیت نمبر 15۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو جو موسیٰ کے گروپ میں سے تھا اس نے فریاد طلب کی اپنے دشمن کے خلاف، مدد مانگی، موسیٰ میری مدد کر، یہ تو مجھے رگڑا دے رہا ہے۔ فوقظہ موسیٰ فقضیٰ علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھوکی، وہ بندہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، فرمایا یہ تو شیطان کا کام ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ شیطان گمراہ کرنے والا، کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ قال رب بما انعمت علی فلنکون ظہیرا للمجرمین، فاصبح فی المدینة خائفا یترقب فجلس استنصرہ بلمس یستصرخہ، تو دیکھا دوسرے دن پھر جناب موسیٰ تشریف لائے تو جو کل والا بندہ لڑ نہیں رہا تھا، دشمن سے لڑ رہا تھا جس نے مدد مانگی تھی، وہ پھر فریاد کر رہا تھا، موسیٰ مینو بچا، موسیٰ مینو بچائے، مینو مار گیا ہی۔ یہ کون فریاد کر رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام والا شیعہ۔ اب پتہ اسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے اس کو فرمایا انک لغوی مبین، اور تو کھلا گمراہ ہے، تو کھلا گمراہ ہے۔ اب بتاؤ تم شیعہ بننا پسند کرو گے جو قرآن کہہ رہا ہے شیعہ؟ اور شیعہ کا معنی گروپ ہے، گروپ اچھا بھی ہوتا ہے، گروپ برا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں طریقہ چاہیے کہ جی قرآن کے اندر جہاں بھی آ گیا بس ٹھیک ہے وہاں پر ہم ہی ہیں۔ اگر تم ہی ہو جہاں بھی قرآن میں لفظ شیعہ آیا ہے تو پھر نکالو ذرا 8واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 159۔ ہاں جی، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹوٹے ٹوٹے کیے، وکانوا شیعا، وہ تھے شیعہ۔ کیا بننا پسند کرتے ہو شیعہ؟ یہاں وکانوا شیعا، وہ کئی گروہ بن گئے جنہوں نے دین میں تفریقہ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، وہ کئی گروپ بن گئے۔ کیوں جناب اب یہاں بھی خود بننا پسند کرو گے؟ یا صرف وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ تک ہی بات رہنی ہے؟ اور لفظ شیعہ، یہ لفظ شیعہ خود برا نہیں، برا گروپ ہو تو برا، اچھا گروپ ہو تو اچھا۔
اب یہاں